سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 147 ہو گیا۔ ما کانوا یعملون یہ پڑھ چکے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، نہیں ملا؟ یہ دیکھیں مل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ مستقل چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ کی قوم تھی، جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ دریا میں راستہ ہو گیا، خود اس راستے سے پار کر کے گئے، فرعون ڈوب گیا، اور ادھر جب مصر میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ علاقے میں لوگ جو ہے بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ دیکھا، کہا جناب موسیٰ سے، کہا کہ ایسا بنا دو ہمارے لیے، ہم اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا وہ خدا کہ جس نے سب چیز پیدا کیا ہے اس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اوپر سے نیچے آنا چاہ رہے ہو۔ اور آج جو آیت ہے، جس وقت جناب موسیٰ گئے، آیت ہم نے پہلے پڑھی کہ جناب موسیٰ گئے کہاں؟ کوہ طور پر، توریت لینے کے لیے طور پہ گئے، بتا کے گئے کہ 30 دن کے لیے جانا ہے۔ 30 دن کے لیے اللہ نے جو ہے 10 دن اور بڑھا دیا، امتحان ہے یہ۔ اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا کہ جناب موسیٰ کو ٹھہرنا پڑا کوہ طور پہ کتنے دن؟ 40 دن۔ جب گئے پہاڑ پہ تو اپنے بھائی جناب ہارون کو اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا کے گئے۔ یعنی جناب موسیٰ صرف 30 دن یا 40 دن کے لیے گئے، تب بھی اپنا وزیر اور جانشین اور خلیفہ بنا کے گئے۔ امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ رسول اللہ کسی کو بنا ہی کہ نہیں گئے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ جناب موسیٰ سے زیادہ سردار انبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں، اور عقل کل ہے، لہٰذا جتنی عقل تمام انسانوں کے پاس ہوگی اس سے کہیں زیادہ جو ہے رسول اللہ کی عقل ہے۔ عام انسان اپنی دکان اس طرح چھوڑ کے نہیں چلا جاتا ہے، عام انسان اپنی بھیڑ بکری ایسے چھوڑ کے نہیں چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کسی کو بنا ہی کہ نہیں گئے۔ بہرحال اب یہاں پر جناب موسیٰ گئے تو جب واپس آئے تو جناب موسیٰ کی قوم والوں نے کیا کیا؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، اور اس کے بعد لے لیا موسیٰ کی قوم نے من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اور باطل شیطان کتنا گمراہ کرتا ہے۔ من حلیہم، ان کی عورتوں کے جو زیورات تھے، سونا چاندی، یہ سب جمع کیا گیا اور اس کا ایک مجسمہ بنایا۔ کیا بنایا؟ بیل، گائے میں جو نر ہوتا ہے وہ بنایا۔ حلیہم عجلا، نر گائے بنایا، جسدا لہ خوار، ایسا تھا کہ سامری نے یہ فن دکھایا تھا، اپنا فن دکھایا تھا اس نے، کہ اس کو ایسا بنایا تھا کہ اس میں ہوا پیچھے سے ایسی جگہ پہ رکھا تھا جہاں پہ ہوا تیز چلے، پھر اس میں ہوا میں پاسنگ ایسی بنائی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے منہ سے آواز آتی تھی۔ ابھی تک جو ہے وہ بت جو تھا وہ تو بولتا بھی نہیں تھا، کہا یہ تو بول بھی رہا ہے سونے کا۔ یعنی خود سوال یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو غریب تھے، فقیر تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ لوگوں نے سوال کیا، لہذا مفسرین نے جواب دیا اس کا، ان کے پاس سونا چاندی کہاں سے آیا؟ جب جو ہے فرعون، چونکہ وہ لوگ غریب تھے، کوئی پروگرام ان کے یہاں ہونا تھا، اور فرعون اور فرعونی جو ہے چونکہ حکومت کے لوگ تھے، ان کے پاس سونا چاندی تھا، انہوں نے قرض کے طور پر ادھار لیا تھا، امانت کے طور پر، کہ ہم تمہیں پھر واپس کر دیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے آیا، بہرحال کیسے آیا یہ بحث نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے ان لوگوں کے پاس تھا ہی، پھر جناب موسیٰ کا واقعہ پیش آ گیا، فرعون نے پیچھا کیا، سب ڈوب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، لہٰذا یہ زیورات ان کے پاس رہ گئے۔ بہرحال موضوع وہ نہیں ہے۔
من بعدہ من حلیہم، ان کے زیورات سے، عجلن ایک بچڑا بنایا، جسدا لہ خوار، جو کہ مجسمہ تھا، یعنی ایک پتلا ہی تھا، جان تو نہیں تھی اس کے اندر، لیکن چونکہ ہوا جب چلتی تھی تو اس کے منہ سے آواز آتی تھی۔ خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے مجسمہ دیکھ کر کے میرے وصی کے ہوتے ہوئے، میرے جانشین کے ہوتے ہوئے، میرے خلیفہ کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ اور جناب موسیٰ آگے آتے ہیں، جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا پروردگارہ اس قوم نے مجھے مجبور کر دیا، یہ لوگ زیادہ تھے، انہوں نے مجھ پہ دباؤ ڈالا، اتنا دباؤ ڈالا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ لہذا جو روایات میں ہے، پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا کیا ہے بمثل ہارون من موسیٰ، اے علی ہماری تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ وہی جو جناب ہارون کے ساتھ ہوا وہی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جانشین برحق مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوا پیغمبر کے بعد، کہ لوگوں نے مولا علی کا ساتھ چھوڑ دیا، لوگ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، علی کے دامن کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنے سے خلیفہ بنا لیا۔ جناب موسیٰ کے وزیر جو ہے جناب ہارون کے ساتھ بھی ایسے ہی۔ اب خدا بند عالم یہ فرما رہا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم، تم یہ نہیں دیکھتے ہو یہ تو تم سے بات بھی نہیں کر، تمہارا خدا ہے جو بات کرتا ہے، اس نے توریت بھیجی، انجیل بھیجی، زبور بھیجا، قرآن بھیجا، تمہارا خدا وہ ہے جو بات کرتا ہے، یہ تو بات بھی نہیں کرتا، ایک آواز صرف آ رہی ہے، ایک جانور کی آواز آ رہی ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہو، تم اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا ہے، بات تو دور کی بات، ولا یہدیہم سبیلا، یہ تمہاری ہدایت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو تمہارے لیے نبی بھیجے ہیں، ہدایت کے لیے امام بھیجے ہیں، جانشین رسول کے بھیجے ہیں، اپنی طرف سے اللہ نے بھیجے ہیں۔ وہ خدا جس نے تمہیں کتاب بھی دیا، وہ خدا جس نے اپنے جانشین بھی بھیجے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے تم اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہو جو بول بھی نہیں سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، تمہارے راستے کی ہدایت بھی نہیں کر سکتا۔ اتخذوہ، تم نے ایسے کو خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، خدا فرمائے یہ ظالم تھے ہی، یہ ظالم تھے بنی اسرائیل، وکانوا ظالمین۔ اتنا جناب موسیٰ نے آتے ہی فرعون کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ان کو غلام بنائے ہو، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اور جناب موسیٰ نے جن کو اتنا عزت دلایا، اللہ نے حکومت بھی عطا کیا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ پہلے بت کی پوجا کرنے کی بات کر رہے تھے، پھر بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 149، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما سقط من أيديهم، جب ان کے ہاتھ سے معاملہ اتر گیا، کیا مطلب؟ یعنی انہوں بنی اسرائیل جو تھے اب سمجھے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے یہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، جناب ہارون کی بات نہیں مانی، جناب موسیٰ کی بات نہیں مانی، اپنی غلطی پر پشیمان ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ سے گر گیا، یعنی اب وہ تھوڑا سمجھ میں آنے لگا کہ ہم نے غلط کیا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، مشرک بن چکے ہیں۔ اب انہوں نے دعا کیا، قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اگر ہمارا پروردگار ہمیں معاف نہ کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا تو بنی اسرائیل کے آخر میں سمجھ میں آ گیا، آخر میں بنی اسرائیل کی سمجھ میں آ گیا، لیکن آخری رسول کے جانشین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں آج تک جبکہ 1400 سال ہو گیا، آج بھی امت کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آج بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول کسی کو بنا ہی کے نہیں گئے۔ بھائی کوئی زمانہ تھا انسان کی عقل اتنی نہیں تھی، انسان کی سمجھ اتنی نہیں تھی، آج انسان کی سمجھ بڑھ چکی ہے،
انسان کا شعور بڑھ چکا ہے. اتنی ترقی کے زمانے میں اتنا علم بڑھنے کے بعد بھی آج بھی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.